بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں جناب ملک ظفر حسین مہر صاحب کے پاس، ان کے گھر پر ملتان میں، اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ اس وقت جو ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو اس کے اوپر باغات کے کیا اثرات ہو رہے ہیں باغات کے اوپر، اور یہ ٹھنڈ کتنی فائدہ مند ہے اور کتنی نقصان دہ ہے۔ جی ملک صاحب، آپ اس کے بارے میں جی، کچھ۔ میں گزارش کروں رانا صاحب، آپ کی ڈیپ آبزرویشن ہے، آپ کا ایکسپوئر بھی بہت زیادہ ہے، آپ سندھ بلوچستان اور پورا پاکستان پھرتے ہیں ماشاء اللہ۔ میں ہم ٹھنڈ کو ترس گئے تھے ایکچولی۔ دسمبر کا مہینہ جس طرح ہمارا خشک گیا ہے اور سردی کے بغیر گیا ہے، ہم جب ترس گئے تھے تو ہمارے سے زیادہ ہماری فصلیں ترس گئی تھی۔ اس ٹھنڈ کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ میں گزارش کروں کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جی کہ پو ماہ، یعنی پو اور ماہ کی سردی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ فصلات پر جب سردی پڑتی ہے تو اس موسم میں وہ فصلات فیلڈ میں موجود ہیں جن کو سردی کی سخت ضرورت ہے۔ اسپیشلی مینگو کے حوالے سے جب یہ بات ہو رہی ہے قبلہ، تو مینگو پر سردی پڑے گی، اس کو سٹریس ملے گا، اس کی میچیورٹی آئے گی۔ جب اس کی شاخ پہ میچیورٹی آئے گی جی جی تبھی تو وہ پھل نکالے گی۔ صحیح جس طرح گرمیوں میں جیٹھ ہاڑ میں لو کی ضرورت ہے، آم کو لو چلتی ہے تو آم موٹا ہوتا ہے، لو چلتی ہے تو ہمارا اروما بہتر ہوتا ہے، لو چلتی ہے تو ہماری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس وقت یہ سخت سردی جو ہے وہ ہمارے پودوں کو سٹریس پہنچاتی ہے۔ صحیح اس سٹریس کی وجہ سے پھل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سٹریس کی وجہ سے میں آپ سے ابھی جو آپ سے پہلے ڈسکس کر رہا جی تھا جی کہ یہ جو فوگ پڑ رہی ہے، فوگ جو ہے اوپر سے برستی ہے، اس کو ہم سرائکی زبان میں کہتے ہیں جی کوہیڑ پئیے، وہ وسدی پئیے۔ اس کے برسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتوں کو صاف کرتی ہے، پتوں سے ہوتی ہوئی وہ سٹیم پہ آتی ہے۔ سٹیم میں جو بیماریاں ہیں اس وقت، وہ بیماریاں جو چھپی ہوئی ہیں، تیلا چھپا ہوا ہے ہمارا دشمن، میج چھپی ہوئی ہے وہ ہماری دشمن، گدیڑی چھپی ہوئی ہے ہماری دشمن۔ اچھا، اس پہ جب آتی ہے اپنا یہ پڑتی ہے فوگ، فوگ کے پڑنے سے ہمارے سٹیم جو ہے وہ گیلے ہو جاتے ہیں۔ سٹیم گیلے ہونے سے اس کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی۔ یہ ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پچھلے سال ہمارے پاس تیلے کا بھی ایشو بہت جناب زیادہ رہا، جناب والا، مرچ کا ایشو بھی رہا بہت جی زیادہ، جی جی سیلز کا ایشو رہا، جی، تو اور گڈیری کا ایشو بھی پچھلے سال ہاں بہت جی زیادہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی۔ تو اس سال ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پچھلے سال ظاہر ہے کہ فوگ جو ہے بہت کم فوگ رہی۔ بہت کم پڑی ہے۔ پچھلے سال سردی تو پڑی تھی لیکن اس لیول کی نہیں پڑی تھی۔ پھر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جی کچھ جی کیڑے ہوتے ہیں جو کولڈ بلڈ ہوتے ہیں۔ کولڈ بلڈ مینز کہ وہ دھوپ سے جو ہے اپنے بلڈ کو گرم کرتے ہیں۔ صحیح جب کئی دن تک آپ کی دن کو دھوپ نہیں نکلتی اچھا تو وہ کیڑے جو ہے وہ صحیح اپنی ادھر ہی موت ان کی ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ تو سوائے ان پودوں کے جو جنگل نما پودے ہیں جہاں پر اتنا فوگ پڑنے سے کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ جنگل نما پودے جو اکثر ہم کہتے ہیں، تمام ماہرین کہتے ہیں، آپ فرماتے رہتے ہیں کہ ہم نے جنگل نہیں پالنا، ہم نے آم پالنا ہے۔ تو جنگل نما پودوں میں تو بیماریاں جو ہیں رہیں گی اور وہ پھیلیں گی، مگر جو پودے ویل مینیجڈ ہیں، جن کی پراپر ونڈوز بنی ہوئی ہیں، جن کی پراپر فاصلہ ہے لائن میں، اور دھوپ کی آپ نے اس میں گنجائش رکھی ہوئی ہے، ہوا کی گنجائش رکھی ہوئی ہے، تو ان میں سردی کا اثر اتنا ہوگا کہ نیچے پانی بھی ہوگا مڈوں پر،
صحیح ہے. سٹیمپ پر. اور پانی کے ساتھ ساتھ جب اس کو ٹھنڈی ہوا لگے گی تو مجھے یہ اللہ سے یقین ہے کہ ہماری بیماریاں شاید اس دفعہ کنٹرول ہوں. مگر جو بڑے جنگلات ہیں ان جنگلات میں جو ہے وہ بیماری اس سے دوبارہ پھیل سکتی ہے. اچھا ملک صاحب، ایک اور ہم یہ گروورس کا جو ہے وہ ظاہر تجربہ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک پوری سائنس ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ سردی پڑنے سے پہلے کچھ منہ جی بنتے میں ہیں عرض اور کروں علامات بھی ہوتی ہیں. سردی پڑنے سے جو پہلے منہ بنا آتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بیخر حضرات ہیں جی وہ جی. باغ کو جی پتوں پر لے لیا، پتوں پر لے لیا. میں اپنے کسان بھائیوں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں وہ پتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پتوں کو بھی، پتوں کی شکل جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. پتے چونکہ تھوڑے سے سکڑ جاتے ہیں، شولڈر ڈاؤن ہو جاتا شولڈر ڈاؤن ان کے ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں. اس کے سکڑنے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دفعہ کتنا پھل نکلے گا. ایک بات. دوسرا، ہمارے بیخر حضرات بڑے شیرود ہوتے ہیں، ہم کسانوں سے وہ سمجھدار ہوتے ہیں، صحیح ہے. وہ پتے کا سائز دیکھ کے بھی باغ خرید لیتے ہیں کہ یار اس پتے کا سائز 13 انچ ہے، اس پتے کا سائز 14 انچ ہے، اس کا 12 انچ ہے، تو یہ یقیناً جو ہے یہ پھل لے گا. تو میں مطلب ہے کہ پتا بڑا ہوگا تو پتا بڑا ہوگا تو پھل زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے. پودا زیادہ صحت مند ہوگا، ٹھیک ہے. پودا زیادہ صحت مند ہوگا تو وہ دے گا. بات ادھر کر رہے تھے کہ جب سردی پڑتی ہے، اب جیسے اور شگوفے نکلنا شروع ہو جاتے شگوفے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو پھل کی ٹہنی ہے وہ آنکھ کھول دیتی ہے. وہ جو آنکھ کھولتی ہے جب درجہ حرارت ہمارا 3 پر جاتا ہے، 4 پر جاتا ہے، 2 پر جاتا ہے، تو اس سے وہ جو آنکھ نکل رہی ہوتی ہے وہ اوپر سے جل جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، اس آنکھ کے جلنے سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، چونکہ اس میں طاقت موجود ہے، پودے میں پیچھے سے سپلائی موجود ہے طاقت کی. جب ہم پوری نیوٹریشن دے چکے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاپ کی آنکھ جو ہے اس کے جلنے سے اللہ کا نظام ہے کہ اس کے پیچھے سے 2-2 3-3 بور کے جو ہے سٹے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پر پھر پھل لگتا ہے. یہ اللہ کا یہ نظام بات ہے. بھی ہے کہ اور واقعی یہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 قسم کی برانچز ہوتی ہیں، ایک ریپروڈکٹیو برانچز ہوتی ہیں اور ایک ویجیٹیو ہوتی ہیں. تو جو عام نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہوتا ہے کہ کس شاخ پہ پھل لگنا ہے اور کس نے نئی شاخیں نکالنی. تو جس شاخ پہ پھل لگنا ہے اس پہ اگر پھل جل بھی گیا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر پھل لگے گا اور 2 سے 3 وہاں سے جو ہے وہ پینیکلز نکلیں گے ایک کی بجائے. بہت سے دوست آج کل یہ سوال کرتے ہیں جی جی. کہ یار ہم نے اکتوبر سے پانی بند کیا ہوا ہے، اب پانی لگائیں. تو میری ان سے دست بستہ گزارش ہے کہ آج کل تو پانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ٹھیک. میں آج سے 40 سال پہلے یہ کہتا تھا کہ پانی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے سردیوں میں. دیکھیں میری بات سنیں کہ ایک تو سردیوں کی رات بڑی ہوتی ہے، دوسرا رات ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ڈیو فیکٹر شروع ہو جاتا ہے، تیسرا یہ کہ رات کو جب ڈیو پڑتی ہے یا فوگ پڑتی ہے تو وہ صبح 9 بجے تک 10 بجے تک نہیں اترتی. اگر سورج نکل بھی آئے، آپ یوں سمجھیں کہ اگر سورج نکل بھی آئے تو اس کی دھوپ اتنی کمزور ہوتی ہے، جی جی. اس کو میں خسی دھوپ کہتا ہوں، مطلب اچھا. یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن میں اس کے لیے ورڈ استعمال کرتا اس ہوں میں جی. تپش نہیں اس میں تپش نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ ہمارے فوٹوسن کے لیے تو ضرور ٹھیک ہے، صحیح. لیکن
اس کی ہمارے اوپر انٹینسٹی اتنی نہیں ہوتی ہمارے پتوں پر یا ہماری شاخوں پر کہ وہ جو ہے اپنا اس کو سکھا سکے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ پانی نہ دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے باغات کو پانی دے رہا ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو ہمارا ایک اور سوال ہے. جی جی. آپ موسم کی اپڈیٹ دیکھتے رہتے ہیں. جی جناب. اس وقت ملتان رحیم یار خان میں سردی آپ کے حساب سے کتنے دن مزید چلے گی؟ میں عرض کروں کم از کم 1 مہینہ اور چلے گی. کم از کم 1 مہینہ. کم از کم 1 مہینہ. لیکن اس میں انٹینسٹی جو ہے وہ 20 تاریخ سے 30 تاریخ تک ہے. 20 سے 30 تاریخ تک ہے. اگلے مہینے کچھ 1-2 دن آئے گا ایک ایسا مطلب وہ آئے گا سلسلہ کہ جس میں جو ہے 4 تک 3 تک جائے گا، لیکن وہ کوئی اتنا قابل ذکر نہیں ہے. 20 اس مہینے کی 20 کے بعد ایک ہفتہ آ رہا ہے جو 29-30 تک ہے. یہ زیادہ مطلب درجہ حرارت نیچے جا رہا ہے. اس کے بعد فروری میں موسم جو ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو پانی دیتا ہے وہ بھی رحمت ہے اس کی کہ وہ پانی ہمیں مل رہا ہے اور وہ اتنا مل رہا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ فروری ہمارا فلاورنگ سیزن ہے. جی. تو فلاورنگ کو مزید بوسٹ کرنے کے لیے ہم کوئی مزید سپرے وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم سپرے کر سکتے ہیں. پوٹاشیم نائٹریٹ ہمارے پاس ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کو ہم سپرے کر کے ہم 15 سے 20% فلاورنگ اپنی بڑھا سکتے ہیں. اور اس کی وہ کیا ڈوز کیا ہوگی اس کی؟ اس کی ڈوز جو ہے 1 کلو 100 لیٹر میں اگر 2 سپرے کریں تو ٹھیک ہے. اگر 1 سپرے کرنا چاہتے ہیں بڑے باغبان ہیں یا جن کے پاس وسائل کم ہیں ٹائم کم ہے تو وہ 2 کلو ایک ہی سپرے میں ایک ہی. اگر رحیم یار خان اور سندھ ہے تو پھر تو میرے خیال میں 2% پہ ہی کرنا 2% پہ کرنا چاہیے. جی ملتان میں آپ جو ہے 2 سپرے کا رسک لے سکتے ہیں. ملتان میں 2 کا لے سکتے آپ کے پاس ٹائم ہیں. رحیم یار خان تو کم ہوتا ہے وہاں پہ سردی زیادہ رہتی ہے گرمی زیادہ رہتی ہے. گرمی جلدی آتی ہے اور زیادہ رہتی ہے. ملتاز کروں کہ اس وقت ہل نہ چلائیں پانی نہ لگائیں. یہ میری دست بستہ گزارش ہے. ہل اور پانی سے اوائڈ کریں. وہی بات کہ پانی اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے. جی بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا اور بہت اچھی گفتگو تھی. یہ سردیوں کے حساب سے بہت ضروری تھی اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے باغبانوں کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. مہربانی.